والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي مقام آخر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے معزز بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں، بانیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قلعہ جوانت سنگھ اس چک چیز قلعے پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملیا ہے۔ کی نام ہے بھائی دا؟ بھائی محمد اکرم صاحب اور بھائی محمد عمران صاحب اس محفل نو سجان والے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہاں حضور دی بزم نو سجایا مولا انہاں دے گھراں نو اپنی رحمت نال سجا چھوڑے۔ جڑے بیلی تشریف فرمانے جتھوں جتھوں بھی آ کے بیٹھے نے، پنڈ دے نے، باہر دے نے، جتھوں جتھوں بھی آئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ایک باری جڑے بیٹھے ہو تسی تھوڑا جی آپ کٹھے ہو کے بہ رہی ہے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، محفل دی صورت ذرا رنگ بن جائے گا۔ بہت ہی دیر نہیں بٹھاواں گا میں انشاءاللہ العزیز۔ 11:15 ہو گئے نے، 16 منٹ، انشاءاللہ 40 منٹوں تک میں اپنے موضوع کو ختم کر دیاں گا۔ دوستو ذرا غور ہوئے، 12 بجے تک چلاں گا انشاءاللہ، وہ بھی تھوڑی سبحان اللہ مان۔ میں ابتدا بھی تو بولنا پڑنا ہے، اگے تھوڑا آپ جی کرے گا بولنا، ٹھیک ہے؟ ابتدا بھی تسی سبحان اللہ بھی کہنی ہے تے نال نال بول دے رہنا، تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے، میں پتہ لگے کہ میں جتھے آ کے بیٹھا یہ لوگ بڑی محبت نال سن دے سارا۔ ویسے بھی آمن والے مہمان دی قدر جڑی ہے خاندانی بندہ تے مہمان دی قدر کردا ہے۔ پھر جدو گل بھی میں اپنی نہیں سنانی، گل بھی تانوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانی۔ تو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عظمت اور شان ایک روایت پڑھاں گا۔ اس تو پہلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عظمت دے اندر اور اسی کی کہہ سکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ جا سکتا کہ جتھے ساڑیاں سوچاں ختم ہوندیاں نے، عقلاں ختم ہو جاندیاں نے، علم دیاں کتاباں جتھے مک جاندیاں نے، بڑے بڑے فلسفیاں دیاں نقطہ دانیاں جتھے انتہا نو پہنچ جاندیاں نے، ہر چیز دی جتھے انتہا ہو جاندی ہے اتھو تیرے تے میرے نبی دی شان دی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم الشان سرکار نے بنایا ہے اور سانو عطا فرمایا ہے۔ قربان جاواں اللہ دی قسم اٹھا کے آخنا، کائنات دے اندر ایک قاعدہ تے قانون ہے کہ جے بھی کسی نال محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، ان دی تمنا ہوندی کہ میرا محبوب، میرا معشوق جن دے نال میں محبت کرنا، یہ میں کسی دوسرے نو نہ دکھاواں، کسی دوسرے دے کول نہ جان دیاں۔ ہر ایک دی تمنا ہوندی
مگر اللہ تعالیٰ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا. اصل سوال کر لینے اپنے محبوب پاک اللہ دی ذات مبارکہ مولا کوئی بھی انج نہیں کردا کہ جن دے نال محبت کرے پیار کرے اپنا محبوب کسی دوجے نو دے دے. انج نہیں کوئی کردا. مولا تو سانو اپنا محبوب دے چھڑے تے جواب ملے گا میں جے تانوں اپنا محبوب دتا ہے تے 70,000 پردیاں چ چھپا کے دتا. حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے یا غلاموں او میرے یارو اللہ نے میں نو 70,000 پردیاں چھپایا ہے 70,000 پردیاں میں نو لکایا ہے. ایک پردہ بھی اگر چک لیتا جائے نہ ابو بکر دی اکھ ویکھے نہ عمر دی ویکھے نہ عثمان غنی نہ مولا علی کوئی میرے حسن نہیں دیکھ سکتی. کیوں لکایا ہے؟ رب نے پردیاں کیوں لکایا ہے؟ رب دسنا چاہتا ہے کوئی بھی کسی نو نہیں دکھاندا. جے تسی گل سمجھ رہے ہو تو سبحان اللہ کہو گے ذرا تے سبحان اللہ میرے طریقے دے مطابق کہو گے. ہتھاں چادراں چ ہاتھ کاڑ کے سبحان اللہ کہو گے. جڑے بیٹھے ہو جڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو. جڑے ہاتھ چاند دے طاقت رکھدے نے وہ ہاتھ چاند تے باقی بیمار بندے نو چھٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کوئی بیماری ہے ہتھاں نو تے کوئی مسئلہ ہے تے پھر ہاتھ تھلے رہن نہیں تے جنے ویسے تے لگدا ہے یا رسول اللہ جنے ہی ہیں تے سارے ہوندے ہی جنونی نے. انہاں میں تے جنون ہی نہ ہوندا ہے وہ سرکار دا ذکر شروع ہوے سرکار دا نام آوندا جاوے تو انہاں دے ہاتھ تھلے رہندے ہی نہیں. تواڈے پتہ نہیں کیوں تھلے ہوندے پے سبحان اللہ کہو ذرا. تو میرے دوستوں ذرا غور ہوئے کوئی بھی قاعدہ ہے کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی دوسرے نو نہیں دکھاندا. مگر اللہ نے جو سانو اپنا حبیب دے چھڈیا ہے نا مطلب ہے نہیں کہ رب نے اپنا حبیب سانو دتا ہے تے سارا کچھ سانو دے دتا نہیں. اللہ نے جڑا سانو اپنا حبیب عطا فرمایا ہے اس 70,000 پردیاں دے اندر چھپائے اس رب پاک محبوب دی حقیقت میرے نبی دی اصل میرے نبی دی حقیقت کوئی کائنات کے اندر کوئی نہیں جان سکتا. یہ جنہ جو ویکھے یہ روپ ویکھے. ابو بکر صدیق نے بھی روپ ویکھے عمر نے بھی روپ ویکھے عثمان غنی نے بھی سرکار دا ظاہری روپ ویکھے. اگر کوئی حقیقت کی گل کرے اصل کی گل کرے میرے نبی دی اصل نو کوئی نہیں جاندا. ایک ہی جان دی ذات وہ بناون والی ذات ہے. بس ایک بناون والی ذات ہے اور رب دی ذات ہے جے بنائی بھی ہے تے پھر ویکھی بھی. سرکار دی اصل بنائی بھی ہے تے او جویں ویکھی ہے وہ ایک وکھرا موضوع ہے کہ پھر کیویں ویکھی. ہاں یہ بھی ایک بڑا پیارا موضوع ہے تے انوکھا موضوع ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نو معراج دی رات کیویں بلایا. آگے آ رہی ہے معراج انشاءاللہ العزیز. توجہ اللہ اکبر کبیرہ. مگر میرے کہنے دا مقصد ہے کہ سونے نبی دی اصل نو کہ کوئی جان سکدا ہی نہیں. او بیلیو کوئی جان سکدا بھئی جنہ ویکھیا انہاں کی ویکھیا. صدیق اکبر ویکھیا نا بلال پاک نے ویکھیا. انہاں جو ویکھیا یہ کی ویکھیا پھر مہر علی نے ویکھیا تے غازی ممتاز قادری نے ویکھیا. یہ کی ویکھیا ہے او بھائیو یہ روپ ویکھیا ہے. یہ کی ویکھیا ہے ایک روپ ہے میرے نبی دا تے جدو نبی دا روپ ایڈا سونا ہے ہائے 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 کہ غازی ممتاز قادری پھانسی دے پھندے والے جا رہے ہیں دوڑ پہنے. پوچھیا گیا سرکار کیوں تو دوڑ دے پہ ہو تانوں نہیں پتا گلے وچ رسا پینا ہے گھوٹو آنا ہے گل گھوٹو آنا ہے کدھر دوڑ دے جا رہے جی. راجی صاحب فرمانے لگے فرمایا تانوں رسی دا رسے پھانسی دا پھندا نظر آ رہا ہے تانوں ایک گل گھوٹو نظر آ رہا ہے تانوں ویکھن نوں رسا نظر آ رہا ہے. میری نگاہ رسے تے نہیں ہے پیچھے مدینے والے پہ نگاہ نہیں کھڑی ہے.
آقا محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. اس سے واسطے پھر پیر مہر علی بول پہلے شعر سنا کے میں ایک حدیث پاک روایت پڑھنی بس ایک کوئی پڑھ کے اجازت چاہوں گا. توجہ پہلے شعر سماعت فرماؤ. جتھے سونے نبی دے روپ دا یہ مقام ہے کہ جڑا ویکھ لوے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. میں اللہ دی ذات بارے دیوانہ دا لفظ نہیں بول سکتا, مینوں عقیدہ اجازت نہیں دیندا کہ رب نو دیوانہ آکھیے. نا او پاک ہے, او منزہ ہے نا چیزاں تو, مگر سن لو اللہ نے نبی دی روح کے اندر رب نے اپنے نبی دے روح وچ اتنا کمال رکھیا ہے کہ جڑا دیکھ لے وہ دیوانہ ہو جائے, وہ مستانہ ہو جائے, وہ کنبہ برادری ہر چیز مار دے رہے. اور جب روح وچ یہ طاقت ہے پھر اصل دا کی مقام ہوئے گا. پیر مہر علی بول پہلے روپ روپ وٹایا اساں ڈول پچھان لیا. وہ سید زادے کا کلام ہے, سبحان اللہ ہونی چاہیے ذرا. روپ وٹایا اساں ڈول پچھان, اوے ہڈیاں تے واڑ پیا مدنی پچھاڑ لیا روپ وٹایا. بولو سبحان اللہ. یہ تو روح کا کمال ہے. اب میں صرف بات روح کیوں ہم پتہ نہیں کتنے علماء سے تقریریں سنتے ہیں سرکار کے حسن کی, سرکار کی صورت کی, سرکار کی پاؤں مبارک کی, میرے آقا کی مٹی مبارک کی, میرے آقا کی, یہ سب کی نے, یہ سب روپ دے کمال نے. اصل میرے نبی دی حقیقت تے میرے نبی دی اصل کسے دے مائی دے لالچ طاقت ہی نہیں کو بیان کر جائے. کیوں؟ رب نے لکائی ہوئی ہے. رب نے وہ صرف کون جان ہے, رب بھی جان ہے بس. بولو کون جان ہے. ہن آپا کن دی گل کرنی ہے, روپ دی. بولو بولو کن دی گل کرنی ہے, سرکار دے روپ دی ایک کی گل کرنی ہے بس. ایک حدیث مبارک سنانی ہے, ترمذی دے اندر بھی ہے, اس تو علاوہ نسائی شریف دے اندر بھی ہے. میں جناب دے سامنے کتابوں ذرا پہیے نے پاسے دے میز نہیں سی, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. بس ایویں پڑھ دینا, سبحان اللہ کہو گے تو پڑھا. اللہ سلامت رکھے. پھر بولو. دیکھو جی میں جنہ جور آپ لاواں گا اُنہ ہی تہاڈا لواں گا. ٹھیک ہے جی. تسی تہاڈے جن نے پہلے سبحان اللہ کہی ہے پتہ نہیں کنی کہی ہوئے گی, میں تے ایتھے نہیں سا. وہ جڑی بھی سبحان اللہ تسی کہی ہو اگلیاں دی واری کہی ہے. ہن میری واری سبحان اللہ جڑی کہو گے وہ میری واری دی ہوئے گی. اللہ سلامت رکھے. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. قربان جاویں دروے ذرا غور فرماوے جی آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روپ دی گل کرن لگا میں مدینے دے تاجدار کریم آقا دے روپ دی گل کر کے ذرا کے چلنا. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرآن پڑھ دینا. اللہ رب العالمین قرآن دے اندر فرماتا ہے وما ارسلناک الا
رحمة للعالمين اللہ رب العالمین مولا نے تیرے تے میرے نبی نو رحمت والا بھی بنایا ہے جویں میرے نبی سونے نے اوہی اپنے غلاماں نال پیار بھی کردے نے میرے مدینے دے تاجدار غلاماں نال محبت بھی اوے کردے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے او امیری ویکھ کے پیار نہیں کردے نے دولت ویکھ کے پیار نہیں کردے نے حسن ویکھ کے پیار نہیں کردے نے کپڑے سونے ویکھ کے پیار نہیں کردے نے اللہ نے میرے نبی نو شان عطا فرمائی میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر لباس نہیں چلدا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حسن نہیں چلدا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جوانی نہیں چلدی میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر قبیلہ نہیں چلدا ہے سرکار دی بارگاہ وچ کی چلدا ہے آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر اگر صدیق اکبر دل لے کے آئے نے میرے نبی نے پیار فرمایا عمر دل لے کے آئے نے میرے نبی نے پیار فرمایا اگر رنگ دا کالا بلال آ گیا ہے دل لے کے آ گیا ہے میرے نبی نے بلال نال بھی پیار کرنے آسان کے سبحان اللہ کہنا پڑنا تو جنہیں نہیں کری رہن دو جنہیں کہہ سکتے ہو ہاتھ اٹھا کے کہے گا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے قربان جوان روار فرمایا جی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرنے لگا میں سونے تیرے تے میرے غمخار آقا مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ مدینے دا دور ہے میرے نبی دا مدینہ ہے میرے نبی دا شہر مبارک سرکار دے مدینے دے آس پاس پنڈ بھی آؤندے سن میرے نبی دے مدینے دے آس پاس خوہ بھی آؤندے سن میرے پاک نبی نال پیار کرن والے نبی دے صحابہ کچھ شہر دے اندر رہندے نے کچھ پنڈاں دے اندر رہندے سن کچھ خوہاں دے اندر رہندے سن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار پنڈ دے اندر ایک خوہ تے رہن والے بیمار ہو گئے نے میرے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار کریم آقا نو پتہ لگیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی غلام اگر بیمار ہو جاندے سی میرے پاک نبی خود تیمارداری فرماندے سن خود جاندے سن اس غلام دے گھر دے اندر جا کے نالے زیارت بھی کروانی نالے سرکار اپنے غلام دی دیکھ بھال کر دے اپنے غلام نو زیارت کرواندے نے سونیا او کڈا خوش نصیب غلام ہوے گا اج اسی ایتھے بیٹھ کے دعاواں کرنے ہاں سونیا سانو اپنا جلوہ بھی کھا دے اساں فریاداں کرنے ہاں سونیا سانو خواب وچ دیدار کرا دے او کملی والے سانو اپنا مدینہ بھی کھا دے اساں دعاواں کرنے ہاں او کڈے خوش نصیب یار نے جنہاں نو سونا آپے چل کے آپ بھی کھا چھڑدا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمایا جی میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا غور ہوئے او کتے خوش نصیب نے جنہاں نو سرکار اپنا آپ بھی کھا چھڑ دے نے میرے مدینے دے تاجدار سرکار دے غلاموں میرے پاک نبی ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینے دے اندر قبیلے یہودیاں دی بھی آباد سن یہودی بھی قبیلے دے اندر رہندے سن انہاں دے اپنے اپنے پنڈ سن توجہ فرماوے میرے پاک نبی نے انہاں پنڈاں دے وچوں لنگ کے اگے جانا ہے اپنے جناب جڑے خوہ دے اوتے رہن والے یار نے انہاں دی تیمارداری کرنی انہاں دی پوچھ کرنی انہاں کول جا کے انہاں دا حساب لینا ہے میرے پاک مدینے دے تاجدار دی عادت مبارک آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار سونیا او میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نال پیار کرن والے او سونیا سرکار مدینہ سرکار جا رہے ہیں ایک دفعہ تیمارداری کرنے واسطے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین مولا نے وحی نازل فرمائی کی فرمایا او کملی والے اس پنڈ وچوں تساں لنگ کے جانا ہے یہودیاں دا پنڈ ہے یہودیاں نے آپس کے اندر مشورہ کر لیا جدوں کملی والا گزرے گا جدوں مدینے دے تاجدار لنگن گے جدوں آمنہ دے لال لنگن گے اسی پتھر ماراں گے اسی انہاں نو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیاں گے اسی انہاں نو قتل کر دیاں گے دل دے اندر خیال آیا میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر جبریل آ گئے عرض کردے نے یا
یا رسول اللہ، فرمایا ہاں بول کی کہنے چاہتے ہو؟ جبریل پاک کر دے نے سونیا اللہ پیا فرمادا ہے تساں یہودیاں دے پنڈ دے وچوں لنگ کے جانا ہے، جس گلی دے اندر انہاں مشورہ کیتا ہے تساں او گلی نہیں لنگنی، تساں دوسری گلی وچوں لنگ جانا ہے۔ کیوں؟ یہودیاں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے اسی مدینے والے نو ستاواں گے، اسی آمنہ دے لال نو تنگ کران گے، اسی حبیب خدا نو تنگ کران گے۔ اللہ قرآن وچ فرمادا ہے واللہ يعصمك من الناس، اللہ فرماتا ہے کملی والے میں رب تہاڈا محافظ ہاں، میں رب تہاڈا کی ہاں، تے جندا محافظ رب ہوئے۔ میرے نبی جس گلی وچوں لنگنا ہوندا سی نا، اللہ پہلے وحی نازل کر کے فرمایا کملی والے ایتھوں نہیں لنگنا، ایਂ لنگ جانا ہے۔ اتھے گلی وچ مشورہ کر کے بیٹھے نے کہ سونا گزرے گا اسی پتھر ماران گے، پتھر ماران گے۔ اتھے ایک اور گل بھی سمجھ آندی، سرکار نو ستاون والے بھی یہودی نے، سرکار نو ستاون والے، میرے والے ویکھو، سرکار نو ستاون والے کی نے؟